آپ سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ آج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جو ہوا ایک دم سے؟ دیکھیں، جب سے یہ نیا سیٹ اپ بنا ہے مقتدرہ کا، حکومت کا، جہاں ان میں طاقت تو نظر آتی ہے، انیشیٹو نظر نہیں آتا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، وہ انیشیٹو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی اور جو بھی مقتدرہ کے فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے، قوت نافذہ نہیں ہوتی، امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہوتی. مورل اتھارٹی ہے، مورل اتھارٹی ہے اور اخلاقی برتری بھی حاصل ہے، آئینی انہیں تحفظ بھی حاصل ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، وہ نہیں مانا گیا پہلی سپریم کورٹ نے، جسٹس عطا بندیال صاحب نے. اور یہ جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ مانا جائے گا، نتائج جو بھی ہوں گے. اور لیکن دوسرا، شاید اگر حکومت کی طرف سے سوچا جائے تو وہ شاید یہ انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ترمیم لانی ہے یا جس طرح وہ چیزوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے رہے تھے کہ ججز کا اتنے دنوں کے بعد بھی کیا وہی رائے ہے یا اس رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی نرمی آئی ہے. تو انہیں شاید اس کے بعد وہ اپنی ترمیم کو اور اس کو حتمی شکل دیں. یہ کیا بات ہے سہیل صاحب کہ جب بھی کوئی امریکہ کا دورہ کر کے آتا ہے ایک دم سے ہنگامی قسم کا، اس کے بعد اس کے خیالات میں سختی آ جاتی ہے؟ اس میں کوئی سائنس ہے کیا ہمیں لگ رہا ہے؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہم لوگ اوورسیز جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا سب سے زیادہ ملاقاتیں وہاں اوورسیز پاکستانیوں سے ہوتی ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کی سوچ اس وقت بہت پرو پی ٹی آئی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ ہے. چاہے وہ اس کی وجوہات جو بھی ہیں، چاہے انہیں حالات کا پتہ نہیں ہے یا چاہے تو ان کا تجزیہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن صورتحال یہی ہے کہ وہ بڑے ایموشنل ہیں، وہ بڑے. تو جو بھی جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو ججز بھی گئے ان کے جو میزبان تھے وہ بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ پرو پی ٹی آئی ہیں. تو اس سے ظاہر ہے انفلوئنس، بندہ اسٹرینگتھ فیل کرتا ہے کہ میرے جو نظریات ہیں ان کو تو بڑی پاپولیرٹی ہے. لیکن پرابلم یہ آ گیا کہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ جو جج ہوتے تھے وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے، اخبار نہیں پڑھتے تھے، اور جو اگر انہوں نے فیصلے کیے منتخب نمائندوں کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، آئین کے خلاف، تو وہ فیصلے دباؤ اور خوف کے تحت اور مفاد کے تحت کیے. یہ تین فیکٹر نظر آتے تھے کہ یا وہ خوف زدہ ہیں یا دباؤ میں ہیں یا ان کا کوئی مفاد ہے. لیکن اب ایک نئی چیز بھی شامل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ججز جو ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں، اور وہ ہے شہرت. بعض اوقات آپ کو جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی بے خوف کر دیتی ہے، اور گلے بھی تو پڑ جاتی ہے نا، گلے بھی پڑ جاتی ہے. لیکن بندیال صاحب کے پڑھی ہے نا، ثاقب نثار صاحب کے پڑھی ہے نا، افتخار چودھری کے پڑھی ہے نا، ایسی بات تو نہیں ہے. درست ہے. اس لیے ججز کو نہ خوف، نہ اناد، نہ شہرت، ان سے بالا تر ہو کے فیصلے کرنے چاہیے. عمران شفقت، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ مجھے بتائیں کہ کیا حکومت اپنی ترمیم لے آئے گی، آئینی ترمیم لے آئے گی، کامیاب ہو جائے گی؟ جو بظاہر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نمبرز بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں. ارادے، اصل چیز ہے کہ ارادہ کیا ہے. ارادہ کچھ کر جانے کا ہے، جس طرح سہیل برائی صاحب نے کہا کہ انیشیٹو دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ شاید اس طرف بھی تھوڑا سا کوئی ذرا جوش، کوئی ہوش، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو چارہ میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو آپ کو تھوڑے سے ذرا وسیع پیمانے پہ دیکھنا پڑے گا. گورنمنٹ بھی صرف گورنمنٹ وہ والی نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے. کچھ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ جس کو ہم ڈیپ گورنمنٹ ترجمانی کرتے ہیں، انویزیبل گورنمنٹ کی. نہیں، میں ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جتنی آپ کے ویلاگز میں آج کل پنڈی کے متعلق خبریں ہوتی ہیں پچھلے ایک سال سے، ہم ساروں کی ملا کے نہیں ہوتی. اچھا چلیں، یہ وہ پہلے ہم نے کمپلیمنٹ ہے، ان سے مار بھی بڑی کھائی ہے نا، کون سے شکایت بھی بڑی ہے کہ سانو بھی تو دس دیا کرو یار. اچھا نہیں، تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ذرا تھوڑی سی کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ جب کافی سارے لوگ ہیں وہ
ذرا گھما کے بات کر رہے ہوتے ہیں, بایا پٹنڈا کر رہے ہوتے ہیں, تو میں تھوڑی سی لبرٹی لیتا ہوں کہ جب وہ پارلیمنٹ میں لوگ جب مطلب کون گھسا تھا, تو وہ جب ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو پھر جن کے خلاف آپ تقریر کر رہے تھے وہی گھسے تھے. تو میں ذرا مارجن یہ لے جاتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, پہلے بھی تو ہو چکا ہے. تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مفادات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں میری دانست میں. سہیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ذرا اس طرح کے دعوے کرنے تھوڑے سے معیوب بھی لگتے ہیں اور بچگانہ بات بھی لگتی ہے. تو جو گورنمنٹ ہے یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیم پیج پہ بعض اوقات ہوتی تھیں چیزیں اور طرح کی, اس دفعہ کوئی شاید مجبوری ہے, تو وہ مجبوری جو ہے وہ وہی آگے لے کے چیزوں کو چل رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بغیر شاید ان کو لگتا ہے کہ چارہ نہیں ہے, یہ کام ان کو کرنے پڑیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو کچھ کیا تھا پاکستان کے ساتھ, اب اس کو انڈو کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہے, دو طرف سے, بلکہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز آپ کی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ, آلموسٹ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی کہ یہ تحفہ آپ کا لایا ہوا تھا, اس کو آپ ہی سمیٹ سکتے ہیں. یہ تو بڑے میاں صاحب کی گفتگو بڑی کھل کے بات تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا نپے تلے انداز میں وہ اسی طرح ہی بات کر لیتی ہے. تو جب تک مطلب یہ کہہ لیں کہ یہ پروجیکٹ جب تک سمیٹا نہیں جائے گا, تو اگر اس کو سمیٹنے کے لیے میں چونکہ نیشنل میڈیا پہ ہوں تو میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لے رہا ہوں. بڑی مہربانی, ہمارے پاس بھی ڈالا آ جائے گا ورنہ میں ڈالے گی نہیں, میں دوسری بات کر رہا ہوں. ہاں دوسری بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے نا کہ آپ کو دو اداروں کا تھوڑا سا احترام کرنا پڑے گا. ایک تو خیر ادارہ نہیں ہے لیکن پاکستان کی فوج اور جوڈیشری, تو احتراماً ہی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر انڈکشنز تو ہوئی تھیں, اور ہم نے 6 نمبر سے بھی 7ویں نمبر سے بھی 5ویں نمبر سے بھی لوگ وہاں پہ جاتے دیکھے. اب وہ شہرت والا معاملہ ہو یا پھر مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہو کہ جو آپ کو تھوڑا سا بیلنس نہیں رہنے دے رہا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس کی حیت کس طرح کی ہے, اس کی یہاں کی اس کی ہسٹری کس طرح کی ہے, کہ اس ملک میں 4 دفعہ مارشل لا لگ چکے ہیں, اور ہم نے انہی ججوں کو لائن میں لگ کے میں چونکہ کورٹ رپورٹر ہوں بیسیکلی, تو پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے بھی دیکھا, بہت کم ہے ہمارے پاس. آپ کے چیف جسٹس نے 2 باری بھی اٹھایا تھا جی, افتخار چودھری صاحب. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو بیلنس جو ہے نا وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اگر یہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انیکا ویلکم ٹو دا شو. اور مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں تو آبویسلی آپ اس وقت پلس پہ آپ کا ہاتھ ہے. میری ابھی بات ہوئی ہے ایک ایسے شخص ہے جو جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری کے رائٹ ہینڈ سمجھا جاتے ہیں, اور ایک ایسے صاحب سے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں, اور دونوں نے مجھے یہ کہا کہ ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہوئے, تو کیا ہو رہا ہے؟ عمر صاحب, آج انتظار کیا جا رہا تھا کہ جو عدالت والا معاملہ ہے اس کو بھانپ لیا گیا تھا. ادروائز کل رات تک پی ایم ایل این کے بہت سارے سینئر رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ نمبر گیم پوری ہو چکی ہے, کل ترمیم آ جائے گی. لیکن ترمیم کی بجائے ہم لوگوں نے آج تقاریر زیادہ دیکھی. ہم نے تقاریر دیکھی پی ٹی آئی کی طرف سے, ہم نے تقاریر دیکھی گورنمنٹ سائڈ سے. اس کے پیچھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ محرکات یہ تھے کہ اندازہ ہو چکا تھا کہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے, اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یا اس ٹائم پر جو سنی اتحاد کونسل کی زیر سایہ زیر جو پرچم ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اس طرف بھیج دیا جائے گا. سو یہ اس وجہ سے رک گئے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز وہ تھیں جو کل رات کو چل رہی تھیں اسلام آباد میں, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف تھی, کچھ فون کالز ہو رہے تھے, کچھ رابطے ہو رہے تھے. کل کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, کل ایون پارلیمنٹ لاجز میں اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی دے رہی تھی. اینڈ کچھ جگہ پر میرا جانا ہوا اور وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ رات گئے تک, یعنی رات کو 12-1 بجے تک کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے نمبر گیم پورے کر لیے جائیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ایم ایل این کے رہنما یہ بتاتے رہے کہ نمبرز ہمارے پورے ہو چکے ہیں, کل آئینی ترمیم کے اندر ہم لوگ ووٹنگ پوری میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. جہاں تک میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں. ایکسٹراپولیشن اس کی ذرا نکالے نمبر صاحب.
नंबर हो ओके, सकता मैं है आपको कल तक वो रीजन पूरे बता हो गए दूं, हों जो मैं आपको रीजन बता पाकिस्तान दूं तहरीक इंसाफ के वो लोग कि हों। छः MNAs तो ऐसे हैं PMLN के जो मुल्क से बाहर हैं और उनकी ऊपर ये सोचा जा रहा है कि आज रात को या कल दोपहर तक वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। इवन हमजा शहबाज इज नॉट इन पाकिस्तान, तो उनका भी वेट हो रहा है। Absolutely. और दूसरा जो है मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अभी भी बीच में चल रहे हैं, ना राइट पे गए हैं ना लेफ्ट पे गए हैं। मुबशर साहब, इसको जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें। देखिए, आज जो फैसला आया है उसके बाद वो उन अराकीन को इस्तेमाल कम से कम नहीं कर सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हो सकता है कल तक ये थॉट हो कि उन अराकीन को इस्तेमाल करते हुए आईनी तरमीम लेकर आई जाएगी। हो सकता है, वैसे तो PMLN के बहुत सारे मेंबर, जैसे आपने कहा 6 मेंबरान अभी बाहर हैं, मौलाना साहब के भी हालात अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे अपने शो में मौलाना साहब के जमात के हाफिज अब्दुल्ला साहब ने बड़े क्लियरली कहा था कि हम मुसवदा देखेंगे और मुसवदा देख के डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। तो ना हाँ था ना था, पुल सिरात की सी सूरत हाल थी, आलम बरज़ख था, आलम बरज़ख के अंदर मौलाना का तो ठीक है, उनको तो कोई शाही मस्जिद भी दे रहा होगा ना, तो वो उसका भी कहेंगे पहले हमें फ़र्द चेक कराओ, इसकी हमने फ़र्द देखनी है, फिर आगे देखेंगे हमें चाहिए कि नहीं।